بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ سب واقف ہیں کہ ہم اس وقت پڑھتے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری سونگ۔ ہم نے اپنے سبق نمبر 18 جس کا عنوان ہے ہمسائے، اس کا آج آغاز کرنا ہے اور آج ہم اس کو انشاءاللہ پہلے حصے میں مکمل کریں گے۔ یوں ہوگا ہمارا سبق نمبر 18.1 اور آج کے سبق میں شامل حاصل تعلم ہے اس میں ضمیر کی نشاندہی کر سکیں۔ اس میں ضمیر کے متعلق آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں، مختلف آپ مشقیں کر چکے ہیں، سرگرمیاں کر چکے ہیں۔ اسی کے متعلق آج ہم مزید بات کریں گے آج کے سبق کے حوالے سے، لیکن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے دیکھتے ہیں سبق کا اسلامی نقطۂ نظر۔ سورۃ النساء کی آیات کا ترجمہ ہے، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی، اور ہم مجلس اور مسافر سے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور فخر کرنے والا ہو۔ سورۃ النساء اس سے یہ آیت لی گئی، اس کا ترجمہ ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی وسعت رکھی ہے کہ ہمیں ماں باپ، بہن بھائی، ہمسائے، پڑوسی اور وہ لوگ جو جن کے آپ مالک رہ چکے یعنی غلام، ان سب کے ساتھ آپ نے اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا رویہ رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ نیکی کا کہا گیا ہے۔ یہ ہماری دین کی ہماری تعلیمات ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان تعلیمات پہ عمل کریں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ کسی ایک مخصوص طبقے یا رشتے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ ہم سے منسلک ہر رشتہ جو ہے وہ عزت چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا راستہ اختیار کریں، اس طرح سے پیش آئیں۔ اس میں ہمارے قریبی ہمسائے ہوں یا ایسے پڑوسی جو ہم جن سے اجنبی ہوں، جو ہمارے لیے ناواقف ہوں، جیسا کہ آپ نے پڑھا اجنبی پڑوسی، اور ہم مجلس اور مسافر، یعنی آپ دنیا میں جس کے ساتھ آپ وقت گزاریں، آپ سفر میں ہیں تو آپ مسافر ہیں، آپ کے ساتھ سفر کرنے والے لوگ۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی محفل میں، کسی مجلس میں موجود ہیں تو وہاں پہ موجود لوگ، ان سب کے ساتھ بھلائی کا، اچھائی کا اور نیکی کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر خاص طور پر اس آیت کا حوالہ اس لیے لیا گیا کہ ہمارا سبق ہے ہمسائے۔ آپ کو پتا ہو کہ ہمسایوں کے کتنے حقوق ہیں، آپ پہ فرائض ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے بھی آرام کا، ان کی چیزوں کو اسی طرح سے خیال رکھیں کہ کوئی آپ کی وجہ سے تکلیف کا شکار نہ ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنی جماعت میں، کیونکہ دیکھیں اس میں ہم مجلس ہے تو ہم مجلس سے مراد آپ کے ہم جماعت ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، اپنے پڑوسیوں ہمسایوں کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ شاباش، جلدی سے کیجئے دہرائی۔ اس مکالمے میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے، کیونکہ اس سے جو ہمارا پچھلا سبق تھا، جو ہمارا گزشتہ سبق تھا، اس میں ہم نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی مشق کی تھی۔ تو آپ ویڈیو کو روکیے، اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر اس مکالمے کو پڑھیں، اور اس میں جو اسم معرفہ اور جو اسم نکرہ استعمال کیے گئے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے۔ دہرائی تو آپ سب نے یقیناً بہت اچھے انداز میں مکمل کی ہوگی، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اب تقریباً ہم اپنی کتاب کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ انہیں بہت اچھے انداز میں مکمل کر چکے ہیں، ان کو سیکھ چکے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے ایک اور آپ کے لیے مکالمہ ہے، آپ نے اس مکالمے میں سے اب اس میں ضمیر کی نشاندہی کرنی ہے، اور مکالمہ وہی ہے جس کو ہم نے ابھی پہلے دیکھا، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے لیے۔ اب آپ نے اس کو کس نظر سے دیکھنا ہے، کس طرح سے اس میں سے تلاش کیا چیز کرنی ہے، کس چیز کی نشاندہی کرنی ہے، وہ ہے اسم ضمیر۔ اور اسم ضمیر کی نشاندہی آپ اس لیے کریں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے جو گزشتہ اسباق ہیں ان میں اسم ضمیر کے متعلق نہ صرف تفصیل سے پڑھ چکے ہیں بلکہ مختلف مشقیں بھی کر چکے ہیں۔ تو شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور دوبارہ سے ایک اور سرگرمی کیجیے۔ جی یقیناً آپ نے اس سرگرمی کو مکمل کر لیا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آج آپ کون سا کام کریں گے۔ آج آپ اسم ضمیر کی ورک شیٹ کریں گے، کیونکہ اس کو ہم اس سے پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس کو سمجھانے کی مزید وضاحت کی اس پہ ضرورت نہیں، تو آپ کے لیے ایک اضافی مشق کے لیے ورک شیٹ بنائی گئی ہے۔ ہم نے اپنے درسی کتاب کے سبق نمبر 10 رحم دلی میں اسم ضمیر کے بارے میں پڑھا، زبان شناسی کی ذیل میں۔ اسم ضمیر کیا ہوتا ہے، آپ اگر چاہیں تو آپ سبق نمبر 10 رحم دلی جو ہے اس میں موجود اسم ضمیر کی جو ویڈیو لیکچر ہے اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
आप जल्दी से कीजिए एक इनफरादी सरगर्मी, सबक यानी हमसाये में मौजूद इसमें ज़मीर की निशानदेही करें। करने का तरीका हमेशा की तरह यही होगा कि हर बच्चा अपनी उर्दू की किताब खोल के अपने सामने मेज़ पर रखे, पेंसिल से आप पढ़ते जाएं, एक एक जुमला पढ़ें, अगर उसमें इसमें ज़मीर मौजूद है तो उसके गिर्द दायरा लगाते जाइए। जो सबक पढ़ने से पहले आप जमात में बाकायदा पढ़ने से पहले एक दफ़ा पढ़ाई कर लेंगे, आपको सबक की समझ आ जाएगी और उसके साथ ही साथ हम इसमें ज़मीर की मश्क भी कर लेंगे। तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। यकीनन इनफरादी सरगर्मी आपने मुकम्मल की। ग्रोही सरगर्मी में आपके पास काम है कि ग्रोहों में आप तकसीम हो। उन हिदायत पे ग्रोहों में तकसीम होने के लिए अमल कीजिए जो आपकी मुअल्लिमा आपको कहती है। ग्रोह का हर फर्द इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए अपने हमसायों के मुतालिक कम अज कम 5 जुमले बोले। अगर ग्रोह में 3 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, 7 अफराद हैं, तो आपने हर बच्चे ने इसमें ज़मीर का, मेरा, तुम्हारा, उनका, तुम्हें, हमें, इसमें ज़मीर को इस्तेमाल करते हुए आपने हर किसी ने 5-5 जुमले बोलने, लेकिन आपके जुमलों का मौजू क्या होगा? हमसाए। तो वीडियो को रोकिए शाबाश और ये सरगर्मी भी कीजिए। कैसा लग रहा है आज आपको? आज आपको अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास करने का काम दोहराई की ज़ैल में ज्यादा है, लेकिन हम इससे बहुत ज्यादा हम किस तरह से फायदा उठा रहे हैं? हमें बोलने की हम मश्क कर रहे हैं और हम अपने सबक को जमात में पढ़ने से पहले हमने उसको पढ़ा, उसको जान लिया। देखते हैं कि आपकी जो सबक है हमसाए, उसमें मश्क में कौन सा सवाल दिया गया इसमें ज़मीर के लिए। सवाल नंबर 10 है जी, दर्ज झैल खाली जगहों को मुनासिब इसमें ज़मीर से आपने पुर करना है। तो आपके पास 5 खाली जगह दी गई है जिनको आपने इसमें ज़मीर से पुर करना है। और सवाल नंबर 8 होगा, इस सबक में से चुनकर ऐसे अल्फाज अपनी कॉपी में लिखें जो जमा के मानी दें, जैसे हुकूक वगैरह। सवाल नंबर 9, नीचे दिए गए जुमलों में है और हैं का इस्तेमाल करें। ठीक है जी। फिर आपके लिए एक वर्कशीट है जिसको आपने घर से करके लाना है। इक्तबास है 2 आपको दिए गए, इनको आपने पढ़ना है और इन दोनों इक्तबासात में से इसमें ज़मीर की निशानदेही करनी है उसी तरह से कि आपने जहां जहां इसमें ज़मीर इस्तेमाल हुए हैं उनके ऊपर इस तरह से दायरा बनाते जाना है। वर्कशीट आप जानते हैं हमारे पास घर के काम का हिस्सा होता है, आप उसे घर से मुकम्मल करके लाते हैं। तो इस वर्कशीट को आज घर से करके लाइएगा। इंशाअल्लाह कल हम अपने इस सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।